إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دین اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک فطری اور نیچرل دین ہے. یہ ایک واقعی اور پریکٹیکل نظام حیات ہے. دین اسلام کی یہ خوبی ہمیں اس کے سارے احکامات میں صاف طور سے نظر آتی ہے. دین اسلام کا کوئی بھی حکم نہ تو فطرت کے خلاف ہے اور نہ ہی صرف نظریات پر مبنی ہے، بلکہ اس کے سارے ہی احکامات عین فطرت کے مطابق اور انتہائی درجہ پریکٹیکل ہیں. دین اسلام ہم انسانوں کی تمام فطری ضرورتوں کا نہ صرف یہ کہ اعتراف اور اقرار کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، بلکہ ان کی تائید بھی کرتا ہے اور ہم انسانوں کی نشو و نما اس پر کرتا ہے اور ان فطری ضرورتوں کو پوری کرنے کا ہمیں حکم بھی دیتا ہے اور ہمیں ان کی جانب ترغیب دلاتا ہے. سامعین کرام، اسلام کے دین فطرت ہونے کا ایک بہت بڑا مظہر، ایک بہت بڑا ثبوت اور ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو حب الوطنی سکھاتا ہے. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو وطن سے محبت کرنا، اپنی سرزمین سے محبت کرنا، اپنے وطن کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والا بنانا چاہتا ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں تن من دھن سے لگ جائیں اور اس کی آن بان اور شان کے لیے اپنا قیمتی سے قیمتی سرمایہ قربان کر دیں. سامعین کرام، اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ان کی زندگیوں میں ملیں گی. یہ چیز جس کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ صرف کوئی جذباتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعی اور حقیقت امر ہے. سامعین کرام،
موقف کو یاد کیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام پہلی بار غار حرا کے اندر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ واقعہ بہت معروف ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ وہی آنے کا اور جبریل علیہ السلام کے آنے کا یہ پہلا موقع تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر سے خوف زدہ ہو گئے، آپ گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفا شعار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تو ان کو تسلی دی، اس کے بعد انہیں لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل جو کہ ایک عالم تھے اور ان کے پاس پہلی آسمانی کتابوں کا علم تھا، جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس گئی اور سارا ماجرا سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے، آپ کی سرزمین سے نکال دے گی۔ اس واقعہ کو امام ایک بہت بڑے عالم ہیں سہیلی نام کے، انہوں نے الروض العنف کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا آپ کی قوم آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے۔ آگے انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ جب وطن سے نکالنے کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش نہیں رہا گیا، آپ تڑپ اٹھے اور آپ نے کہا اوَمُخْرِجِیَّهُمْ، کیا ایسا ہے؟ کیا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی؟ سامعین کرام، یہ وطن سے محبت کا جذبہ ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے اور خاموش نہیں رہ سکے اور بول پڑے اور بہت ہی تعجب والے انداز میں کہا کہ کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے وطن سے محبت کا جذبہ تھا۔ آگے کے واقعات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بعثت کے بعد وہی ہوا جس کی طرف اشارہ ورقہ بن نوفل نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی اور آپ کو طرح طرح سے ستائے گی، آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے لوگ اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اشارہ مل گیا کہ اب آپ کا یہاں پر رہنا ممکن نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بارے میں بتایا تو شروع میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو مدینہ جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے اور ہجرت یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے اور اپنے وطن کو چھوڑنا کتنا مشکل معاملہ ہے، اسے اللہ رب العالمین سے بہتر کون جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے خواب دکھلاتا تھا اور خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا کہ میں ہجرت کر کے ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے، جہاں پر ہررا ہوگا، اس طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین خواب میں دکھلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی کرنے لگا۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے صاف طور سے حکم آیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیے۔ جب یہ حکم آیا، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوئی۔ آپ کو ہجرت کا وہ واقعہ معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلتے ہیں اور نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جذبات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں دیکھیے۔ مکہ سے نکلتے وقت آپ مکہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اے وطن عزیز، تو مجھے بہت محبوب ہے، میری یہ خواہش نہیں تھی کہ میں تجھے چھوڑوں، لیکن میں کیا کروں،
تیرے یہاں پر بسنے والوں نے میرا یہاں پر رہنا دوبھر کر دیا ہے اور مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں ہرگز اپنے وطن کو نہیں چھوڑتا. یہ وطن سے محبت تھی، وطن کے لیے تڑپ تھی اور وطن کے لیے لگاؤ تھا، وطن کے لیے جذبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے جو نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت مکہ یہ دارالاسلام نہیں تھا. اس وقت مکہ کوئی اسلامی ملک نہیں تھا کہ جس کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی. مکہ یہ دارالکفر تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی حالت بہت خستہ تھی، وہاں پر بہت کمزوری کی حالت میں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے وطن کے لیے یہ تڑپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطن سے محبت کا تعلق اسلامی اور غیر اسلامی ملک سے نہیں ہے. وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے. یہ محبت ایسی ہے جو صرف انسانوں کے اندر نہیں بلکہ حیوانات تک کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ ایک ایسا فطری جذبہ ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے آتے ہیں. مکہ کی یاد آپ کے دل سے نہیں جاتی ہے. مکہ کی محبت آپ کو رہ رہ کے تڑپاتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی جن کا نام اسیل الغفاری تھا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے مکہ کے حالات دریافت کرنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پر. جب وہ بتانے لگے مکہ کے بارے میں کہ جب میں مکہ سے آیا ہوں تو وہاں ایسا تھا مکہ کے حالات وہ بتانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا ذکر سن کے تڑپ اٹھے. آپ نے کہا کہ حسبک یا حسین، بس کرو اور غمگین مت کرو مجھے مکہ کا ذکر کر کے، میرے وطن کا ذکر کر کے اور مجھے غمگین مت کرو. اور ان کو آپ نے خاموش کر دیا. اسی طرح سے جو دوسرے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے دلوں میں بھی مکہ کی جو محبت تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ رہ کر کے اپنے پرانے وطن کے لیے تڑپتے تھے. اور یہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھولتے رہتے تھے. اور بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کہ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت، اس نئے وطن کی محبت اسی طرح سے ڈال دے جس طرح سے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی، بلکہ اس سے زیادہ. اور یہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے، وطن سے جدا ہونا کیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے. ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہے مالک بن حویرث، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر حاضر ہوئے. 20 دنوں تک انہوں نے قیام کیا. اس کے بعد ان کی حالت اور ان کے ساتھیوں کی حالت دیگر ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ یہ لوگ اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے دور ہیں، اس لیے یہ تکلیف میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس چلے جاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں فلما رأى فينا شوقنا إلى أهلنا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن کی یاد آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ اور وہیں پر جا کر کے رہ کے لوگوں کو اسلام سکھلاؤ. سامعین کرام، اگر ہم قرآن اور سنت کے نصوص کا تتبع کرنے لگیں تو ہم کو بے شمار ایسی آیتیں ملیں گی، بے شمار ایسی حدیثیں ملیں گی جن حدیثوں میں وطن کی محبت کو تعبیر کیا گیا ہے اور جن حدیثوں میں، جن نصوص میں وطن کی محبت کی تائید کی گئی ہے اس کا انکار نہیں کیا گیا ہے. قرآن کی آپ بعض آیتوں کے اندر دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن کی متعدد ایسی آیتیں ہیں جن میں ہجرت کی اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. صحابہ کرام کے درمیان جب تفاضل کیا گیا ہے تو جو مہاجرین صحابہ کرام ہیں ان کی فضیلت ہے دوسرے صحابہ کرام کا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا. وطن کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وطن کی محبت سے دستبردار ہونا یہ انسان کے لیے سب سے مشکل امر ہے. آپ قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو گزشتہ زمانے کے جو انبیاء تھے جب وہ اپنے قوم کے اندر آتے تھے اور اللہ رب العالمین کی دعوت دیتے تھے تو ان کے قوم والے کیا کہتے تھے کہ اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں گے.
گویا کہ وطن سے نکالنا اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے، یہ صرف وطن کی محبت ہے۔ اسلام کے اندر اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کرے اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ گویا کہ وطن سے نکالنا یہ ایک بہت بڑی سزا ہے۔ زنا جو اتنا بڑا جرم ہے اس بڑے جرم کے لیے ظاہر ہے بڑی سزا ہوگی، تو گویا کہ وطن سے الگ کر دینا، وطن سے نکال دینا یہ بہت بڑی سزا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کی محبت کی کیا اہمیت ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم نصوص کا تتبع کرنے لگے تو یہ وقت ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا دین یہ دین فطرت ہے، یہ ہمیں وطن سے محبت کرنا سکھلاتا ہے، یہ ہمیں وطن پر بڑھ اٹھنے کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں یہ ان کے اندر حب الوطنی نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے دیش سے، اپنے ملک سے، اپنی سرزمین سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ سراسر غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں اور ہمارے دین کو بدنام کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں، اسلامی احکامات اور اس کے تعلیمات کے بارے میں پتہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ اسلام ہمیں نہ صرف وطن سے محبت کرنا سکھلاتا ہے بلکہ وطن کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے وطن کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، اور اسی طرح سے اسلام کے جو محاسن ہیں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کے جو سچی تعلیمات ہیں، جو سچے پیغامات ہیں، ہمیں ان کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی توفیق دے۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو اللہ رب العالمین ہمیں دور کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔